حضرت نے اطمینان دلایا اور کہا کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا میرے حبیب کو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سپریم کورٹ میں یہ کیس گیا، وہاں مقدمہ وہاں سے خارج ہوا، صوبے دار حبیب محمد صاحب بری الزام۔ اہل بیت اطہار کے عنایات۔ اس سے پہلے کے سال حضرت قبلہ پر حضرت علی، بیوی فاطمہ اور حضرت امام حسن کے عنایتوں کے متعلق میں نے سنایا تھا۔ اب ائمہ اہل بیت میں حضرت امام علی تقی بھی ہیں، جو امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے علی تقی کی عنایتوں کا حضرت نے یوں تذکرہ کیا کہ میری عادت تھی روزانہ 12 اماموں کی فاتحہ دیا کرتا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک صاحب نظر آنے لگے، بغدادی وزار، سبز رنگ کا امامہ باندھے ہوئے ہیں اور ہٹنے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے حضرت یعنی خواجہ محمد صدیق محمد اللہ کو پکارا۔ حضرت اللہ تشریف لائے اور سامنے ہاتھ بن کر کھڑے ہو گئے۔ میں اتنا سمجھ گیا کہ ضرور کوئی بڑی ہستی ہے، یا تو پیغمبروں میں سے ہیں یا اولیاء میں سے۔ حضرت عادت فاتحہ دینے لگا۔ جب حضرت امام علی تقی کے نام پر پہنچا، حضرت نے مسکرا دیا۔ میں نے عرض کیا حضرت آپ ہیں؟ فرمایا تمہاری ایک شکل ہمارے ساتھ کر دو، ہم بھی تربیت کریں گے۔ میں نے عرض کیا حضرت میری شکل ہی کیا، میں خود حاضر ہوں۔ خیر ایک شکل امام کے ساتھ ہو گئی۔ حضرت قبلہ فرماتے ہیں کہ حج میں دوبارہ نظر آئے حضرت امام علی تقی اور میری وہ شکل بھی ساتھ تھی، نہایت منور، آفتاب کے جیسی، جس پر نگاہ نہیں ٹھہر سکتی، اور انشاءاللہ وہ شکل کل قیامت میں اللہ کے سامنے ساتھ لے جاؤں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں سمائی ہے۔ حضرت قبلہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد اتفاق، اور آپ کا نعتیہ کلام ہی اس کی دلیل ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے چند صاحب رات دن دکھتے ہیں۔ ہمارے حضرت سے مراد سید خواجہ محمد صدیق محمد اللہ، حضرت غوث پاک، حضرت علی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم برس کے 12 مہینے دکھتے ہیں۔ ذرا غفلت ہو گئی تو کیا ہے، سوال یہ انداز ہے کیا ہے کہہ کر متوجہ کرتے ہیں۔ نور اللہ نامی صاحب جو حضرت قبلہ کو بہت دوست رکھتے تھے اور حضرت کی بھی ان پر بڑی عنایت رہتی، انہوں نے حضرت سے سوال کیا کیا آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ابھی بھی نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا سرکار کہاں ہیں؟ حضرت نے جواب دیا بابا میرے سرکار حضرت علی، غوث پاک اور ہمارے حضرت یعنی خواجہ محبوب اللہ دوامن میرے ساتھ رہتے ہیں۔ نور اللہ صاحب نے عرض کیا اب ہیں آپ کے پاس اور نظر آ رہے ہیں؟ حضرت نے جواب دیا ہاں اس وقت بھی میرے پاس ہیں اور نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ جواب کی اور عرض کیا کس طرح نظر آ رہے ہیں؟ حضرت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جس طرح تم سب نظر آ رہے ہو۔ حضرت قبلہ کا ایک شعر ہے، ان کے قدموں میں پڑا رہتا ہوں، قدِ محبوب کا سایہ ہوں میں۔ حضرت قبلہ نے جب مدینہ منورہ میں قیام کیا دوران حج، تو آپ کو مسجد نبوی میں شب باشی کی اجازت مل گئی، یعنی رات تمام حضرت قبلہ عبادت کے لیے وہاں رک گئے۔ حضرت قبلہ اس متعلق اپنے سفر نامہ حج میں لکھتے ہیں کہ سرکار کا ممبر اور جالی مبارک کے درمیان روضہ جنت ہے، اسے مصلی نبوی ہے، جہاں سرکار نماز میں سجدہ کیا کرتے تھے، وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محراب بنا دیا۔ اب لوگ سرکار کے موضع قدم پر سجدہ کرتے ہیں، یعنی جہاں سرکار قدم رکھتے تھے اب لوگوں کے سر وہاں ہوتے ہیں سجدے میں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس مصلی پر نماز پڑھنے کی ہر شخص کوشش کرتا ہے، اور اس رات میں نے وہاں 2 رکعتیں قضا نماز کی پڑھ لی اور تمام قرابت دار اور دوستوں کی طرف سے 17 رکعتیں قضا کی پڑھی۔ جب بجلی کی روشنی خاموش ہو گئی اور چند تیل کے گلاسوں کی روشنی رہ گئی تو ایک عظمت اور ہیبت کا اثر دل پر پڑنے لگا۔ ہم سب مواضع شریف میں حاضر رہے، میں ہر ایک کی طرف سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا گیا اور ہر ایک کو خدمت عالی میں پیش کرتا گیا۔ اسی تذکرے کے سلسلے میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے 2 ہار اترے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں ہار میرے گلے میں ڈال دیے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ حاصل زندگی خلاصہ عمر ہماری یہی رات تھی، رات تمام ہماری آنکھوں پر ٹور گئی۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تمام دنیا کی حکومت مجھے مل گئی ہے۔ آقا کا دربار خاص، محبوب کی خلوت، مالک کا دیدار۔ غرض کے آنکھوں میں نور تھا، دل میں سرور تھا۔
کہ حضرت قبلہ ایک شعر تحریر فرماتے ہیں، بجلی چمک چمک کر گرتی ہے چار جانب، ہے ایک شور سینہ گویا تیری گلی میں، کھل جائے اب دریچہ ہو جائے ایک جلوہ، سب منتظر کھڑے ہیں مولا تیری گلی میں۔ حضرت قبلہ کا سنت میں انتقال فرمانا۔ حضرت قبلہ کی عمر کا 63واں سال تھا۔ ربیع الاول میلاد النبی کی 12ویں شب کی محفل تھی۔ حفیظ بردہ اور مولود بردن جی کا محفل سما ہوتی تھی۔ محفل سما میں قوال نے یہ مصرع پڑھا، شام لو بھیاں ہماری نواری تم پر جاؤں نبی جی۔ حضرت کو کیفیت آنا شروع ہوئی، داڑھی کے بال حضرت کی کھل گئے، وجدانی کیفیت طاری ہوئی، ایک ہاتھ آگے بڑھا کر چلنے لگے اور بڑھاتے گئے۔ اس کے بعد حضرت قبلہ گرے اور لوٹنے لگے۔ تمام مریدین حضرت کو خلاف عادت اس طرح لوٹتا ہوا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ حضرت کی کیفیت تبدیل ہونے لگی، ہاتھ اور پاؤں ڈھیلے پڑنے لگے، یہاں تک کہ نبض بھی ثابت ہو گئی، پل گردن ڈھلک گئی، سینہ بے حرکت ہو گیا اور جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ ہر طرف یا رسول اللہ کی دلدوز چیخیں تھیں۔ لوگ دھاڑے مارتے بے خودی میں ایک کے اوپر ایک حضرت کے اطراف گر پڑے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت کے خلیفہ حبیب علی صاحب نے حضرت کے قدموں میں لیٹے تھے، انہوں نے حضرت کے قدموں میں حرکت محسوس کی تو بے ساختہ چیخ اٹھے اور سب کو ہٹایا۔ کچھ دیر بعد حضرت قبلہ نے آنکھیں کھول دیں، اٹھنے کی کوشش فرمانے لگے، ہاتھ پاؤں ایسے تھے جیسے جان ہی نہ تھی۔ بمشکل حبیب علی صاحب کے سہارے اٹھ بیٹھے۔ دوسرے دن استفسار پر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، ہاتھ دیا اور غائب ہو گیا۔ سرکار نے ہاتھ تھام لیا اور ساتھ لے چلے۔ کچھ دور چلنے کے بعد فرمایا کہ تم سے ابھی کام لینا ہے، واپس جاؤ، اور ویسے ہی روح کو واپس لوٹا دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت قبلہ مزید 30 سال بقید حیات رہے۔ الغرض یہ تمام واقعات سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت قبلہ روحانی طور پر تو سرکار کے صحابی ہی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت کے نواسے مولانا انوار الدین صدیقی انوار سمدانی بادشاہ نے حضرت سے عرض کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر کے قریب جو ارواح تھے، بہت ساروں کو تو اللہ نے حضور کے زمانے میں ظاہر فرمایا اور وہ لوگ صحابہ کہلائے، کچھ ارواح کو اللہ نے حکمتاً روک لیا اور بعد میں موقع سے ظاہر فرمایا۔ دنیا میں وہ اصحاب رسول تو نہ کہلائے مگر روحی اعتبار سے تو تھے انہی میں کے۔ سمدانی بادشاہ عرض کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں حضرت قبلہ آپ بھی انہی میں کے ہیں۔ تو حضرت قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ بابا قرآن میں خود ہے ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اور ساتھ ہی تائیدی انداز میں زور دے کر دہرایا کہ قلیل من الآخرین۔ اب حضرت قبلہ کا غوث وقت ہونے کی طرف اشارہ۔ ایک مرتبہ حضرت قبلہ نے اپنے چہرے پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ یار 50 سال سے اسی صورت میں ہے۔ پولیس ایکشن کے دور میں حضرت کے جسم مبارک پر سوائے چہرہ اقدس کے چھالے نکل آئے تھے اور حضرت انتہائی تکلیف میں تھے۔ اس زمانے میں کئی آدمی حضرت کی خدمت میں دن رات لگے رہتے تھے۔ حضرت کے صاحبزادے حضرت محی الدین پاشا صاحب قبلہ بھی موجود تھے۔ 3 بھائیوں کے ساتھ ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے انہوں نے تذکرہ فرمایا کہ بھائی جان اکثر فرماتے ہیں، بھائی جان سے مراد کہ حضرت عبدالرحیم صدیقی صاحب قبلہ، کہ بھائی جان اکثر فرماتے رہتے ہیں کہ بابا جان غوث زماں ہے۔ بھائی جان سچ فرماتے ہوں گے مگر میں چاہتا ہوں کہ بابا جان مجھ سے خود فرمائے کہ غوث ہے۔ لہذا چائے پی کر حضرت محی الدین پاشا صاحب قبلہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے محی الدین پاشا صاحب کو مخاطب کر کے اپنی آپ بیتی بیان کرنی شروع کی اور تقریباً 2 گھنٹوں تک اپنے واردات، کیفیات قلبی اور انکشافات بیان فرماتے رہے۔ دوران گفتگو محی الدین پاشا صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بابا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی شان قہر احدیت مجھے ہر آن فنا کر دیتی ہے اور ساتھ ہی شان رحمانیت پھر سے مجھے اعطائے وجود کرتی ہے۔ خود میرے اندر سے موجیں نکلتی رہتی ہیں، ایک موج نکلتی ہے اور سارے عالم کو فنا کر دیتی ہے، اور ساتھ ہی دوسری موج نکلتی ہے اور عالم کو پھر سے قائم کر دیتی ہے۔ اس طرح حضرت محی الدین پاشا صاحب کے خیال کے مطابق حضرت نے اپنی زبان سے ان کو مخاطب کرتے ہوئے وارداتی انداز میں اپنے غوث ہونے کا اندازہ کرا دیا۔ حضرت قبلہ کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں، مجھے کیا سمجھ رکھا ہے میں نشان بے نشاں، کہ پتہ ملے گا حسرت تمہیں میرے ہی نشاں سے۔
حضرت قبلہ کا بے ارادہ جینا. حضرت قبلہ کا ہر پیٹ چہتے ہم نے رکھا. آپ اس مطابق فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس تو خواجہ میاں کے صدقے سے ہر کام پوچھ کر کرنا ہے. ہر بات کو نہ پوچھیں تو صبح میں دن بھر کے کاموں کے مطابق پوچھیں. حضرت قبلہ مقام غوثیت پر فائز ہونے کے باوجود بھی بلا وجہ تصرف نہ کرتے. ایک واقعہ سنیے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت باوجود غوث وقت ہونے کے بلا وجہ تصرف نہ کرتے. حضرت کے مرید اور خلیفہ کرنل حبیب علی صاحب جو حضرت قبلہ کے ہمراہ حج کے لیے گئے تھے، وہ اپنے سفر نامے میں بیان کرتے ہیں کہ حج سے واپسی کے وقت ایک اہم واقعہ پیش آیا جس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت قبلہ کا مقام ولایت کیا ہے اور اللہ کے پاس ایک فقیر کامل کا پاس و لحاظ کیا ہے. اور ان کے سفر نامے کا اقتباس ہے 19 ذی الحجہ بروز اتوار 1345 ہجری. یہ جہاز جدہ سے روانہ ہوتا ہے اور چوتھے دن عدن پہنچا. جہاز میں میٹھے پانی کی تقسیم کا وقت مقرر تھا. لوگ پانی حاصل کرنے کے لیے ایک پر ایک گر رہے تھے، ٹوٹ پڑ رہے تھے. اس حالت کو دیکھ کر یہ شپ کا کیپٹن ہو رہا. کپتان نے کہا بس کو پانی لینے پر اتنا ہجوم نہ ہوگا، سب وقت کرتے ہوئے اپنے بستروں پر پڑے رہیں گے، یعنی پریشان رہیں گے. سب کوئی باہر آنے کی جرات نہ کرے گا. مولانا الیاس گنی صاحب جو حضرت کے ہمراہ حج میں تھے، انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوگا. اس نے کہا کہ پرسوں جہاز سخوترے کے دریا میں آئے گا جہاں طوفانی ہوائیں مانسون کی چلتی رہتی ہیں اور سمندر میں تلاطم مچا رہے گا. یہ سنتے ہی برنی صاحب پریشان ہو گئے اور حضرت قبلہ کی حق سے عرض کیا کہ حضرت قبلہ ایسا واقعہ ہونے والا ہے بول کر کہتے ہیں. یہ کپتان کہہ رہا ہے. اب حضرت قبلہ کیا فرماتے ہیں سنیے. حضرت قبلہ کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہوگا. اب خدا تعالیٰ چاہے اس کو چھوٹا کرے یا مجھ کو، یعنی یا تو کیپٹن چھوٹا ہو یا حضرت چھوٹے ہو. یہ حضرت نے دعا کی. اب 24 تاریخ ذی الحجہ بروز جمعہ یہ جہاز سخوترے کے دریا میں آ گیا ہے. مانسون کا زمانہ ہے، طوفانی ہوائیں تیز چل رہی ہیں، مگر وہ ہوائیں جہاز کی مخالف سمت میں نہیں چل رہی ہیں بلکہ پیچھے سے چل کر جہاز کو ڈھکیل رہی ہیں. الٹا ہو گئے، تیز رفتار بنا رہی ہیں. لوگ بھی زیادہ پریشان نہیں ہیں، سب چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پھر پی رہے ہیں. لوگ حج کو آتے وقت اس دریا میں طوفان کی وجہ سے سخت پریشان تھے اور وہ تو مانسون کا زمانہ بھی نہ تھا. پرسوں کپتان تو بہت ڈرا رہا تھا، مگر آج تو اللہ کا فضل ہے. اس جہاز سے پہلے 3 جہاز جدہ سے روانہ ہوئے، مگر اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے یہ جہاز پورا اس سے آگے نکل کر وہ پیچھے چھوٹ گئے. وائرلیس کے تھرو کیپٹن کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جہاز کی رفتار کو روکو، کم کرو، یہ بہت تیز جا رہا ہے. کپتان کہہ رہا ہے کہ میں روکنے کی بہت کوشش کر رہا ہوں مگر وہ رک ہی نہیں رہا. یہی دن حضرت قبلہ سوتے ہیں اور خواب میں حضرت قبلہ نے دیکھا کہ ہمارے جہاز میں ایک صاحب زرد رنگ کے کرتے ٹوپی پہنے ہوئے آئے ہیں. چہرہ درختہ ہے یعنی نورانی ہے، اور کہتے ہیں تم میرے علاقے میں تصرف کر رہے ہو. حضرت نے سوال کیا آپ کون ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ میں سمندر کا قطب ہوں، تم مانسون کو روک رہے ہو. حضرت نے کہا میں نے کب روکا؟ میرے منہ سے صرف یہ نکلا کہ بفضل تعالیٰ کسی پریشانی کا سامنا نہ ہوگا. اب یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے مجھے سچا کر دیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء بغیر حساب. وہ صاحب غصے میں آ گئے اور کہا تمہاری ولایت اور تصرف چھین لوں گا. تو حضرت نے کہا میں نے تصرف ہی کب کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی شاہ بغداد یعنی غوث العظم سے عرض کرتا ہوں اور وہاں سے تمہارے لیے وارنٹ لے آتا ہوں. حضرت قبلہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار غوث پاک کے پاس پہنچتا ہوں اور تمام واقعہ عرض کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے، یعنی غوث پاک حضرت سے ارشاد کرتے ہیں کہ میرے پاس بیٹھو، وہ تمہاری ولایت کیا چھین سکے گا. حضرت قبلہ فرماتے ہیں کہ میں پھر دیکھتا ہوں کہ وہ صاحب میرے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم کو میرے علاقے میں تصرف کرنے کا کیا حق ہے، تمہاری قطبیت چھین لوں گا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے حضرت سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ کی خدمت عالیہ میں پہنچتا ہوں اور اپنا سارا حال عرض کرتا ہوں. حکم ہوتا ہے کہ میرے پاس بیٹھو، کس کی مقدور ہے جو تمہاری ولایت چھین لے. مگر ان کو کوئی ڈانٹنی نہیں پڑتی اور وہ برابر پھر روبرو کھڑے ہیں، انہی جملوں کا اعادہ کرتے جا رہے ہیں کہ تم کو تصرف کرنے کا کیا حق تھا اور تمہاری قطبیت چھنوا دوں گا. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ پھر میں یہاں سے حضرت حبیب مصطفیٰ
حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں پہنچتا ہوں اور اپنا ماجرا عرض کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں حکم ہوتا ہے کہ تم کو ہاتھ پیر نہیں ہے، یعنی اب حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی طاقت کو استعمال کر سکتے ہو. یہ سنتے ہی حضرت فرماتے ہیں کہ میرے سارے جسم میں برقی رو دوڑ گئی اور غیر معمولی قوت محسوس ہونے لگی. بجلی کی طرح وہ صاحب پر گرتا ہوں اور ایک زنجیر ان کے گلے میں ڈال کر انہیں ایک سنگ مرمر کے تخت کے پائے سے باندھ دیتا ہوں. عاجز ہو کر پڑے رہتے ہیں. 27 ذی الحجہ بروز دوشنبہ حضرت قبلہ پھر وہی صاحب کو دیکھتا ہے. کہتے ہیں کہ پھر انہی درد پر صاحب کو دیکھتا ہوں. ان کی زنجیریں کھول دی اور ان سے کہا کہ غریب عاجز بندوں پر حملہ کرنے کا نتیجہ دیکھ لیا. آپ کو سمندر کی حکومت مبارک. جس جہاز کو چاہیں تباہ کریں، جس کو چاہیں ڈبو دیں، ہم کو آپ کے کاموں سے کوئی غرض نہیں. یہ تھے حضرت قبلہ کی زندگی کے چند اہم واقعات جو ہم سب نے سنے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم سب حضرت کی خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت قبلہ کا ایک شعر ہے یہ: چھڑا دیتی ہے فکر غیب سے تاثیر میں خانہ، ملی ہے عرش کی زنجیر سے زنجیر میں خانہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حضرت کے فیض کے سبب اللہ حضرت کے صدقے میں ہم سب پر حضرت کے فیض کی بارش فرما دے اور حضرت کے صدقے میں ہمارے تمام امور کی ایک پھر فرما دے. اللہم ارض عن عبدک عبد القدیر وارضیہ عنا وارضیہ عنا وارضیہ عنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. اب میں گزارش کروں گا حضرت حافظ محمد عبدالرزاق صدیقی سجادہ نشین حضرت طاہر العلوم سے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. ایک مشاعرہ ہوا تھا جس میں حضرت کے پاس جو اس میں حضرت کے پاس جو مشاعرے ہوتے ہیں اس میں ایک طریقہ دیا گیا تھا وہاں کیا شکل تم نے پائی ہے. تو اس وقت جو اشعار لکھے گئے تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. سن 1414 ہجری کا یہ مشاعرہ جس میں کہ نسبت رہی وہاں کیا شکل تو نے پائی ہے دیا گیا تھا. اور اس کو جو کچھ بھی مجھ سے بن پڑا میں نے لکھنے کی کوشش کی تھی وہ آپ کا آگوش جگہ کی جا رہی ہے. یہ اس میں لوگوں کو ایک طرح سے متوجہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ نیکی کرنے کی طرف مائل رہیں اور اسی کو اپنا دستور حیات بنائے رہیں. جیس اے دل تیری پرائی ہے، جیس تمہارا زندگی، جیس اے دل تیری پرائی ہے، کر لے ہمدست جو بھلائی ہے. راستی راہ حق ہے اس سے ہی، راستی سے مراد سچائی، صدق، ایمانداری، دیانتداری تمام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. راستی راہ حق ہے اس سے ہی، حق پرستوں نے راہ پائی ہے. ہم رہے رہروان راہ رسول، کر لے خود کو غرقل پائی ہے. راہ رسول کے ہم رہروان، راہ رسول کے رہروان چلنے والے راستے پر چلنے والے ان کے کا تو ہمراہ ہو جا. اس سے مراد ظاہر کی تعلیم قرآن و حدیث والے حضرات کا پیرو ہو جا. اگر تو اپنے عزیز کو عقل ہے کیونکہ
अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कौन का लफ्ज़ आता है आपके पास वो सारा अहादीस और कुरान पर उसका इतलाक़ होता है कि उससे जो इस्तिफ़ादा लोगों के कुरान और हदीस से जो इस्तिफ़ादा किया जाता है और या वो उनकी पैरवी इख्तियार करने की तरफ इसमें इशारा है। आगे अर्ज़ करता हूँ पैरवे मुर्शिदान हक़ आगाह बंद जो जुयाए रहनुमाई है, मतलब रहनुमाई का दिया यानी मुतलाशी है। तो तुझे क्या चाहिए? वो मुर्शिद जो हक़ आगा है, जिनको वाक़अतन अल्लाह ताला से उनका ऐसा रब्त है कि उसका सबूत मुहैया होता रहता है, तो ऐसे लोगों की रहनुमाई इख्तियार कर। फिर मैं उनकी उसके सिलसिले में कुछ जो मुझे समझ में आया कि जो रहबर कौन हो सकता है वो उसको पेश करने की कोशिश की। नहीं, रहबर वो राहज़न है जो खुद सिता गलत खुद नुमाई है। खुद सिता अपनी तारीफ करने वाला, गलत खुद नुमाई है अपने को पोस्ट करने वाला। अब इसके बाद तजर्बा करके भी जो न सुधरे जो उसके हिस्से में जिल्लत आई है, यानी जिन लोगों पर ऐसे लोगों ने साबिक़ा पड़ा है और बावजूद जिसके भी सुधरते नहीं हैं, तो उनको समझ लेना चाहिए कि वो उनके हिस्से में अब जिल्लत दिखती गई है। आज़मूदा की आज़माइश से अपनी बर्बाद की कराई है। अब इसके बाद जो मेयारा कुरान में हदीस में बयान किए गए औलिया अल्लाह है उसका अर्ज़ कर रहा हूँ, उसके बारे में अर्ज़ कर रहा हूँ। जिसको देखो तो याद आए खुदा, यही मेयार पारसाई है। मनसब रुश्द का है अहल वही, रुश्द से मेरा जुज़्व हिदायत का मनसब का अहल वही है जिसमें खूबूए मुस्तफ़ाई है। और इसके बाद एक और एक शेर है जिसमें के और एक प्यार बताया गया है, जिसकी सोहबत में बंद हो खतरात, ये भी एक जांच की इकाई। इसके बाद अर्ज़ करता हूँ ज़िक्र हो या कि ज़ाकिर व मशहूर, इनमें बाहम बड़ी इकाई है। ज़िक्र से कुर्ब हक़ हुआ आसा, राह क्या ज़िक्र में दिखाई है। ज़ाकिर आखिर को हो गया मशहूर, वाह क्या ज़िक्र की रसाई है। यानी जो ज़िक्र करने वाला है, ज़िक्र करते करते ज़िक्र की वजह से अल्लाह ताला से उसको क़ुर्बत नसीब होती है। उसका तज़किरा इस शेर में किया गया, ये कह करके वह क्या ज़िक्र की रसाई है। तो ज़ाकिर बिलाखिर मशहूर होगा। मशहूर है अल्लाह ताला की तजल्ली में अल्लाह में फनायत हासिल हो गई। रज़्बे अकबर का जब मैं हूँ बनता, बंदगी में मेरी बड़ाई है। अल्लाह अकबर ज़ात खुदावंदी के लिए जेब देता है, तो वही अकबर है और सब बंदे उसके बंदे ही हैं। तो बंदों को अपने आप को समझना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला को अपना रब समझना चाहिए। तो अब रब अकबर का जब मैं हूँ बंदा, बंदगी में मेरी बड़ाई है। जेब देती है उसको सुल्तानी, बंदगी मुझको रास आई है। तुझको यारत मकबूल में पाऊँ, तुझसे गफलत बड़ी बुराई है। मैं कहाँ और दावे हस्ती, ज़िंदगी खुद तेरी अताई है। अदम और नीस्ती है असल मेरी, इनसे मिलती कहाँ रिहाई है। अदम और नीस्ती है असल मेरी, इनसे मिलती कहाँ रिहाई है। अदम और इसका मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंसान को जो आरिज़ी वजूद अता हुआ है वो दो अदमों के बीच में, उसको अल्लाह की तरफ से जो उम्र अता हुई है उसका लिहाज करती अपने पैदाइश से 100-200 बरस पहले वो इस दुनिया खारिजी अफानी में मौजूद न था। ये उसका पहला अदम। इसी तरह 100-200 बरस बाद अपनी मौत से हमकिनार होकर वो फिर इस दुनिया में मौजूद न रहेगा। ये उसका दूसरा अदम या नीस्ती है। अगर जो दो अदम हैं यानी नहीं होना है जो उसकी असल है और जिनसे किसी भी इंसान को रियायत नहीं मिल सकती। कोई भी हो, बहरहाल उसे मरना है और नीस्त हो जाना है, नीस्त हो जाना है।
غالب صاحب نے کہا اسی بات کو پیش نظر سے غالب صاحب کا شعر ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، تو گویا مجھ کو ہونے میں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو عالم وجود اللہ تعالیٰ نے ہم کو بخشا ہے، یہ دیکھ کر ہم کو ایک ذمہ داری عائد کر دی گئی ہم کہ اب ہم نیک اعمال کرنے پر اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رہنے پر ہم مجبور ہیں، جس سے ہم کو آخرت میں اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو اگر میں یہ ذمہ داری مجھ پر بھیج دیا، عالم وجود مجھے عطا نہ کیا جاتا اور اللہ تعالیٰ اس کو حضور نہ عطا فرماتا تو میں اللہ کے علم میں ہی رہتا، پر یہ اس پہ وہی دعویٰ کیا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، تو گویا مجھ کو ہونے میں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اور یہ جو موجودہ دنیا میں وجود ہے، یہ اللہ بندوں کا جو وجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں آنے کے باعث اس کو ثبوت مل گیا ہے۔ اس لیے اب یہاں جو کچھ بھی وجود میں ہم لوگ پائے جا رہے ہیں، تو وہ کیسے کیا کرنے والے ہیں اور ان کا کیا حال ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ تو اسی کے مطابق وجود جب پتہ کر دیا گیا تو وہ ساری باتیں بولتی تھی ان سے ہو رہی ہیں، اچھی ہو کے بری۔ اب اس کے بعد میں کر رہا ہوں، عدم اور نیز کی ہے اصل میری، ان سے ملتی کہاں گہرائی ہے، نیز تک مجھ کو اپنی ہستی میں مجھ کو یہ بازیافت آئی۔ تو بازیافت کا مطابق اکثر کوئی بھی چیز کا دوبارہ پا لینا، یہاں بازیافت معنی ہے مرکز جس کو نابود ہو کر اپنی اصل جو عدم ہے اس کو دوبارہ پا لینا۔ کا مطلب یہ کہ مرکز جس کو نابود ہونا جو میرے پہلے عدم کی بازیافت سے مجھے اس لیے پسند آ رہی ہے کہ عدم اس سے مجھے ذات خداوندی میں ہونا نصیب ہوتی ہے۔ تو یہی میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اور خوبی ہے، کیونکہ یہی میرا مطلب ہے نہ مطلب ہے۔ اور مگر خیر ہماری نہ خواتین خیرہ ایامنا رکھ لگائے جوئی میں مگن اپنی، رب حسرت تیری دہائی، وہ جہاں کی زبان سے بات وصال، موت کیا آپ تمہیں پائی۔ اس کے ساتھ کچھ اچھا حضرت کی سامنے بھی کے لیے وہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ واہ کیا قسمت آزمائی ہے، بد میں حسرت میں جو رسائی ہے، تجھ میں ہے کون جب اگر حسرت، ایک خدمت تیری پلائی ہے۔ علم میں رشد اور ہدایت میں تجھ سے کسانوں نے راہ پائی ہے، تیرا بحرون علوم کہلانا خود تیرے فضل کی بڑائی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے حصے میں تجھ سے نسبت کی دولت آئی ہے۔ تجھ میں ہے مرتبہ تجلی رب، مرتبہ شان مصطفائی ہے۔ بات کچھ اور ہی ہے اس مئی کی، تو نے نظروں سے جو پلائی ہے۔ مست تیری مئے محبت کا، مست صحبہ مصطفائی ہے۔ صحبہ شراب کرتی رحمت اللہ لقب جو ہے تیرا، بات میں بات کیا بنائی ہے۔ اگر میں کروں تو معلومات ہے کہ اس کے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ لقب سے صحیح نہیں ہے، مگر معلوم ہوا کہ یہ رقم ویسا آ جاتا ہے۔ حضرت خانیہ صاحب کا بھی اور بھی ہوا تھا، اب وہی رقم حضرت کا بھی۔ تو رحمت اللہ لقب جو ہے تیرا، بات میں بات کیا بنائی ہے۔ اس لقب نے تیرے میرے آقا خوب ہمت میری بندھائی ہے۔ رحمت حق بہانہ نہیں دیا، رحمت اللہ سے آشنائی ہے۔ رحمت اللہ رحمت حق بہانہ نہیں دیا، بہانہ نہیں دیا کہ جو ختم کے انداز میں رحمت حق بہانہ بہت نمی جوئے نہیں چاہیے، بلکہ رحمت حق بہانہ نہیں دیا، اسی کو اگر ویسا پڑھیں تو بہانہ چاہتی ہے۔ تو اس رحمت حق بہانہ نیجویل دیں، رحمت حق بہانہ نیجویل، رحمت اللہ سے آشنائی ہے۔ میں ہوں اور تیرا آستانہ ہے، میں ہوں اس در کی جنت تعریف۔
جبردائی تیری محبت تیری منزلت تیری جو ہے تیرے گھر کی گدائی ہے آقا یہ بھی کیا خوب رنگ لائی ہے منزلت تیری جو ہے اللہ کیا مریدوں کے کام آئی ہے تیری صحبت سے فیض یا مرید مردے پردے کی بھی آئی ہے تیرے حسن و جمال پر قربان جن دعاؤں کی بھی ربائی ہے مجھ کو شہدائی تجھ کو محبوبی یہ کم و کاس راس آئی ہے تو پہلے یہی اچھا لکھی گئے تو بات میں کچھ اندازے کی جانے بھی کچھ ہونا رکھی تو کہ ایک کا خیال کر کے کچھ دوسرا شادی اپنا آئی مجھ کو شہدائی تجھ کو محبوبی بے کم و کاس راس آئی ہے بے کم و کاس میں ٹھیک 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 اپنا آئینہ کر دکھا مجھ سے اس کو خوبی جو تو نے پائی ہے تارا تقدیر ساز ایک نظر بدلے نیکی سے جو برائی تار تقدیر ساز ایک نظر بدلے نیکی سے جو برائی ہے وقت آخر وہ ایک کرم کی نظر رہبری کی تیری دہائی ہے تیری صورت سے آرزو کو نہیں حشر میں خوف جگ آئی انشاءاللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم علمنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا خالق يا بار يا رب العالمين اللهم انا نسألك من خير ما فعلك من نبيك سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا نبينا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله ¿Qué vamos a hacer?